الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، شکر و تمجید، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے اور ہم سب کو نوازنے والا ہے، ہم سب کو عطا کرنے والا ہے، ہماری مشکلوں کا حل کرنے والا ہے،
ہمیں پریشانیوں سے، آزمائشوں سے نکال کر آسائشوں کی طرف لے جانے والا ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، ہماری ہر سانس کا مالک ہے۔ اس اللہ خالق و مالک کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے قلب اطہر کے اوپر وہ کتاب، وہ عظیم دستور اور وہ منشور نازل کیا جو 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک ہر انسان کی رشد و ہدایت اور اس کو سیدھی راہ کی طرف لگانے کے لیے کافی ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایسے لوگوں کو نوازا ہوتا ہے تو ساتھ توفیق کی دولت سے مالا مال بھی کیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو ہر سال جانے کے لیے انتظار بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مالی آسودگی نہیں، آسائش نہیں، ان کے پاس مال و زر نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا کیا ہوتا تو ہم بھی اس کی توفیق سے اس کے گھر کی زیارتیں کرتے، ہم بھی خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات سے لطف اندوز ہوتے، ہم بھی عرفات کے سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور کرتے، اور ہم بھی ان شب و روز کو اپنی زندگیوں میں لاتے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی حج بیت اللہ کرے اور اس حال میں کرے کہ اس نے کوئی لغو اور رفث کام یا بات نہ کی ہو تو وہ ایسے ہی واپس لوٹے گا جیسے آج دنیا میں آیا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ زندگی میں وہ لمحہ لائے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں اور حج نصیب ہو۔ اور پھر ایسے ہی لوگ وہ اس کیفیت پر مسلسل رہنے کی وجہ سے کسی حد تک مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت نہیں ہوگی اور ہم شاید سدا کے فقیر رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے اور نصیحت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں، اس کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے اعمال کے بارے میں ہماری توجہ دلائی ہے اور مبذول کرائی ہے کہ جن کو کر کے ہم بھی حج بیت اللہ کے ثواب کے برابر کا ثواب پا سکتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ آپ نے اس ضمن میں ایک حدیث سنی تھی، اسی تسلسل کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کروں گا، اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو آج سمیٹنے کی کوشش بھی ہوگی کہ ایسے اعمال ہیں روز مرہ کی زندگی میں جن کو بجا لانا، جن کو کرنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب وہ حج بیت اللہ کے اجر جتنا ہی ہوگا۔ یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ خطبہ جمعہ آپ نے ایک حدیث سماعت کی تھی سیدنا ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر۔ وہ 4 قسمیں آپ کے ذہن میں ہوں گی امید ہے، اور تذکیر کے لیے میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ 4 قسمیں یہ ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے بھی نوازا اور مال و دولت سے، روپے پیسے سے بھی نوازا۔ اللہ نے علم کی دولت بھی عطا کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کو دولت کہا۔ اللہ نے اسے علم بھی عطا کیا اور روپیہ پیسہ بھی عطا کیا، اور پھر اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے پیسہ کمانے میں بھی، پیسہ خرچ کرنے میں، کہ میں اس کو کما کیسے رہا ہوں، کن راستوں سے کما رہا ہوں اور کن جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ پیسہ آنے کے بعد، علم آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں ڈرتا ہے، اور پھر اس پیسے سے اس سے نفع اٹھاتا ہے، مال و دولت کو اپنے لیے آزمائش نہیں بننے دیتا بلکہ اس سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو 4 قسم کے لوگوں میں سے سب سے بلند ترین درجے پر ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، لیکن اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہوتا تو میں بھی اس پیسے سے نیکی کے کام کرتا، میں بھی اس پیسے کو، اس مال و دولت کو خیر کے راستوں پر خرچ کرتا، میں بھی اس پیسے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا، میں بھی اس پیسے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو اللہ کے ہاں قرض جمع کروا دیتا۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو بھی اس شخص کے برابر اجر ملے گا جس کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، اور وہ اس پیسے کو، اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ اس شخص کو نیت کی وجہ سے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امور اور وہ کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اور ان کا اجر و ثواب یہ بتایا، گویا ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ نیت میں اگر یہ بات شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ اجر و ثواب دینے پر قادر ہے۔ پہلا کام میرے اور آپ کے لیے جو نصیحت ہے، جو سبق ہے، اور وہ کام وہ ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں سر انجام دیتے رہتے ہیں، فرق صرف نیت کا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ پہلا کام نوٹ کی کریے گا اور اس کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کہنے والا اور سننے والے نصیحت کے طور پر لے جائیں۔ پہلا کام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں پھر وہ بار بار ریپیٹ کروں گا، عرض کروں گا کہ یہ وہ کام ہے جن کے لیے ہمیں اسپیشل کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنا پڑتی۔ روز مرہ کی زندگی میں وہ امور، وہ نیکیاں جو ہم سر انجام دیتے ہیں، اگر اس کو ہم اس نیت کے ساتھ کریں گے تو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا۔ رمضان المبارک میں ہم نماز فجر ادا کرنے آتے ہیں مسجد میں، اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، اور غیر رمضان میں یہی مسجدیں اور انہی مسجدوں کی صفیں وہ شکوہ کناں ہوتی ہیں، نوحہ کناں ہوتی ہیں اس بات پر کہ آج میرے کارپٹ کے اوپر، میری زمین کے اوپر سجدہ کرنے والی پیشانیاں کم ہو گئی۔ سلامتی ہے اہل فجر کے لیے جو اللہ کی توفیق سے اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے جماعت سے فجر کی نماز ادا کی، جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، ادھر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ سنتے جائیے، جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھا رہا، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، تلاوت قرآن شروع کر دی، کوئی بھی نیک کام شروع کر دیا، علمی مجلس اٹینڈ کرنا شروع کر دی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اشراق کے انتظار میں وہاں بیٹھا رہا، اور جب اشراق کا وقت ہوا تو اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا رخ کیا۔ فرمایا ایسے شخص کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ، تامۃ
तामतिन मुकम्मल अजर व सवाब अल्लाह ताला अता कर देते हैं। गोया ये इस बात की दलील है कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी, उतना ही अजर व सवाब मिलेगा। अब मैं और आप, हमारे लिए पहला सबक इसमें क्या है? नमाज फजर की, उसकी पाबंदी। फजर की नमाज पढ़ेंगे तो ये अजर व सवाब हासिल करेंगे। कहाँ पर हज की मुशक्क़तें, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, वक्त भी खर्च करना है, मालो दौलत भी लगेगा, मुशक्क़तें और आजमाइशें भी आएंगी, जैसी भी तबीयत और सेहत होगी, हालात आपके घर के जैसे भी होंगे, जब हज के लिए जाएंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो मुशक्क़तें अपनी जगह। और ये रोज़ नमाज फ़जर का अमल कि मैं और आप अपने घरों से उठें और करीबी मसाजिद में जाकर वो नमाज फ़जर अदा करें और उसके बाद ये अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता कर देगा। मुश्किल काम है, मुश्किल है, इसको हमने ख़ुद अपने लिए मुश्किल बना रखा है। इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इसमें मुदावमत, हमेशगी और रूटीन नहीं बना सकते तो कम अज़ कम हम ये कर लें कि महीने में इतने दिन मैंने ये अमल करना है। लोग नमाज फ़जर अदा करते हैं मसाजिद में आकर, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम महीने के अंदर ये रूटीन बना लें कि 2 या 3 या 4 मरतबा या इतने मरतबा हमने उधर बैठ के अज़कार करने हैं, तिलावत करनी है, दुरूस अटेंड करने हैं, जो भी मसरूफ़ियत होगी करने के बाद इशराक का वक्त होगा, इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद हम फिर घरों का रुख करेंगे तो इस अजर व सवाब को हम पा लेंगे। और महीने में कितनी मरतबा पाएंगे मैं और आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि इससे हज की फ़र्ज़ियत साक़ित नहीं होती। मतलब ये है कि जब तक आदमी के पास इस्तिताअत नहीं, आसूदगी नहीं, आदमी को अल्लाह ताला ने वो माल और दौलत अता नहीं किया जिसको खर्च करके वो हज के सफ़र पर जा सके, तब तक वो ये अमल करता रहे तो उसको अजर व सवाब हज व उम्रा के बराबर मिलेगा। हज की फ़र्ज़ियत ख़त्म नहीं होगी कि इंसान ये कहे कि अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दे दी है लेकिन मैं रोज़ाना फ़जर की नमाज़ मस्जिद में पढ़ता हूँ और वहाँ पर जाके ये अमल करता हूँ तो मुझे हज का सवाब मिल गया, अब हज मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं। ऐसी बात नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की। तो पहला अमल नमाज फ़जर बाजमात अदा करके मस्जिद में बैठ के इशराक के इंतज़ार में और इशराक पढ़ के घरों को जाना, इंशाअल्लाह हज और मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह अपने फ़ज़ल से अता कर देंगे। दूसरा पॉइंट, हम लोग मसाजिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में इंतज़ाम है मसाजिद का, जहाँ कहीं भी मस्जिद अवेलेबल है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन नीयत का फ़र्क है। इंसान के आमाल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, घरों से बावजू होके भी जाते हैं, लेकिन नीयत क्या हो जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सय्यदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया जो शख्स अपने घर से वज़ू करके निकला बाजमात नमाज की अदायगी के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने फ़ज़ल से इहराम बांधे हुए हाजी जितना अजर व सवाब अता कर दे। कितना बड़ा अमल है। कहाँ पर इहराम की वो मुशक्क़तें, घंटों घंटों की मुशक्क़तें और फिर इहराम की पाबंदियाँ, और कहाँ पर रोज़ाना नीयत के साथ, इखलास नीयत के साथ घरों से बावजू होकर मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ लेना। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसे शख्स को इहराम बांधे हुए हाजी जितना अल्लाह ताला अजर अता फरमा देंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि फरमाया इहराम बांधे हुए हाजी। इससे क्यों तशबीह दी? इसलिए तशबीह दी कि एक आदमी जब इहराम पहनता है तो उसके ऊपर इहराम की हुदूद व क़यूद लागू हो जाती है। अब ऐसा आदमी दुनिया के मामलात नहीं देखता, अब अपनी फैक्ट्री और घर की और दुकान की टेंशन नहीं देखता, घर में पीछे बीवी बच्चों की तन्हाई नहीं देखता, सब कुछ तर्क कर देता है। जब इहराम पहनता है तो मकसद एक ही होता है, नीयत एक ही होती है कि अपने रब की रज़ा के लिए उसके घर की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। तो फरमाया अगर आदमी यही काम वुज़ू करके घर से निकलते हुए नीयत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इहराम बांधे हुए हाजी जितना अजर अता फरमा देंगे। इहराम, मुहरिम आदमी जब इहराम पहनता है तो ये हज और उम्रे की पहला रुकन है, पहली अदायगी है।
یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کتنے غافل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حکم دیتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہم لوگ صبح و شام دروس میں اپنے موبائلز پر جو بھی چیز میسر ہے اس پہ دین کے یہ درس سنتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس پر مشقت سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جو گفتگو میں کہنے والا اور آپ سننے والے ہیں، اس کو اپنے لیے نصیحت سمجھیں کہ آج سے ہم نیت کریں کہ ان دو کاموں کو اپنے اوپر لازم کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر آپ دیکھیں دن میں اگر آپ یہ کام 5 مرتبہ کریں گے تو اس کا مطلب 5 مرتبہ آپ احرام باندھ کے اللہ کے گھر کی طرف رخ کیے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں، حج تم کرنا چاہتے ہو، نیکی کے کام تم کرنا چاہتے ہو، لیکن استطاعت نہیں، تو یہ عمل کرو، اللہ اتنا ہی اجر عطا کریں گے۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے تو کوئی مشقت نہیں رکھی نا، تو ان سے کیوں اپنا اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنی تربیت ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے کاموں کی طرف کس طرح لانا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کی، فرق صرف نیت کا ہے۔ کام ہم کرتے ہیں روٹین میں، نیت کے فرق کے ساتھ اجر و ثواب کی وہ بلندی ملے گی جس کا میں اور آپ حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اجر بے حساب ملے گا، ایک اجر ملے گا، وضو کرنے کا اجر اپنی جگہ، چل کے مسجد میں آنے کی قدم ایک ایک قدم اٹھانے پر گناہوں کے کفارے اور وہ اجر اپنی جگہ، نماز باجماعت پڑھنے کا اجر اپنی جگہ، اور اس نیت کا اجر اپنی جگہ۔ میں اور آپ حساب کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن یہ اعمال ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم جن کو صحت، سلامتی اور تندرستی کے ساتھ بجا لا کر ان امور پر کار بند ہو کر ایسے اعمال کر کے حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کی نیت سے جاتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، اور سکھانے والے کی نیت یہ ہے کہ میں علم لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں، ان کو علم سے آشنا کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جمعہ ادا کرنے مسجد تشریف لائے ہیں، نیت یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھیں گے، یہ ایک ایونٹ ہے ہفت روزہ، اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیت میں یہ بات کر لیں شامل کہ ہم نے روزانہ جمعہ سے قبل تیاری کرنی ہے، تیاری کرنے کے بعد مسجد کا رخ کرنا ہے، اور قبل از وقت مسجد میں جا کر امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نوافل ادا کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بیان ہوگا وہ سیکھنا ہے، اس نیت کی وجہ سے اللہ آج ہی ہمیں اجر عطا کر دے گا۔ چھوٹی بات ہے، روٹین کا عمل ہے۔ جمعہ پڑھنے ماشاءاللہ آپ لوگ آتے ہیں، جمعہ پڑھانے والے آتے ہیں، کتنے ثواب ہو گئے؟ قبل از وقت مسجد میں آنے کا ثواب، اور اس سے پہلے گھروں میں جمعہ کی تیاری کرنے کا ثواب، اور مسجد میں جمعہ سے پہلے آ کر ان رجسٹرز پر اپنا نام لکھوانے کا اجر و ثواب جو فرشتے لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر آ کے نوافل ادا کرنے کا ثواب، اور پھر خطبہ جمعہ سننے کا ثواب، اور نماز پڑھ کے جانے کا ثواب، اور اس کے ساتھ نیت یہ ہو کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو نور علی نور ہو جائے، سونے پہ سہاگا ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ اجر بھی عطا کرتا ہے۔ مشکل کام ہے۔ اسی طرح اگر میں اور آپ روزانہ یہ روٹین بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم نے نماز فجر مسجد توحید میں باجماعت ادا کرنی ہے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد وہاں پر جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے ہم نے وہاں سے کچھ سیکھنے جانا ہے، تو آپ روزانہ ایک حج کا مکمل ثواب پا کے جا سکتے ہیں۔ مشکل کام ہے؟ سب آسان ہے، یہ راستے ہمیں میسر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان راستوں پر چلنا نہیں چاہتے، اسی لیے ان نیکیوں پر ہمیشگی اور مداومت کی کوشش کرنی۔ چوتھا کام ہم عموم میں کرتے ہیں، لیکن نیات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ نیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، خالص کرنے کی ضرورت ہے۔
بعض لوگوں کی نیتیں اتنی سچی ہوتی ہیں، اتنی اعلیٰ اور پختہ ہوتی ہیں، اور ان کا عمل نیت کے مقابلے میں مسلسل اور مربوط نہیں ہوتا، باوجود اس کے انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے عمل میں بہت ہمیشگی ہوتی ہے، پائیداری ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، عمل بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن نیت کا فرق ہوتا ہے، وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتے جو اچھی نیت والے کو ملتا ہے۔ چوتھا کام ہے، اور وہ کام میں نے جیسے کہا ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، غریب صحابہ، مسکین صحابہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے بہت سبق ہے۔ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار صحابہ ہم سے اجر میں سبقت لے گئے۔ مالدار صحابہ اللہ کے نبی ہم سے سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام کی بلند فکری کا آپ اس کے عالم اس کا اندازہ کریں کہ ان کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی تھی، ان کا مطمع نظر آخرت ہوتی تھی۔ وہ دنیاوی امور کو اخروی امور پر ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی مالدار صحابہ کے پاس پیسے ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ عیاشیاں ہمیں میسر نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول، وہ مالدار لوگ ہم سے سبقت لے گئے اس بات پر کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ حج کے سفر پر جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عمرے کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ جہاد کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم کیسے کریں؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، کیسے کریں؟ کیا سوچ تھی صحابہ کرام کی؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا اندازہ کریں، ہم آج کے دور میں ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ایسی سوچ بنائیں، اپنے آپ کو ایسا ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اگر وہ تم عمل کرو گے تو اتنا ہی اجر پالو گے جتنا مالدار لوگ پاتے ہیں۔ مالدار صحابہ پیسے کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، تم یہ عمل کر لو گے اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کر دے گا۔ مالدار صحابہ وہ پیسہ ہونے کی وجہ سے، سواریاں ہونے کی وجہ سے، اسباب ہونے کی وجہ سے، ہتھیار ہونے کی وجہ سے سفر جہاد پہ جاتے ہیں، تم نہیں جا سکتے، یہ عمل کرو اللہ تمہیں اتنا ہی اجر عطا کرے گا۔ تھوڑی بڑی بات ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اب وہ عمل میں اور آپ اپنی زندگی میں معمولی اور عام سمجھتے ہیں، وہی بات فرق نیت کا ہے۔ کہا نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کر لو، اللہ اپنے فضل سے اتنا ہی اجر عطا کرے۔ کیا بات ہے اللہ کی رحمت کی! اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے بندے اس دنیا میں بنائے اور بھیجے، اور پھر ان پر مشقت نہیں ڈالی۔ ان کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امور آسان کر دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ عمل میں اور آپ بجا لاتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ کریں، مال بھی نہیں لگا، وقت بھی بالکل تھوڑا لگا، اور اجر بے حساب مل گیا جس کا میں اور آپ حساب نہیں کر سکتے۔ اپنی نیات کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، اپنے افعال کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اور کردار صحابہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت سی نصیحتیں ہیں، بات ہو تو وقت بیت جائے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا، جو شخص مجاہد کا سامان سفر تیار کرے، جس شخص نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کو سامان سفر فراہم کیا، یا جس شخص نے حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا اس کو سامان سفر مہیا کیا، اور جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اور جس شخص نے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں، یا جس شخص نے حاجی کے گھر والوں کے پیچھے سے خبر گیری کی، فرمایا ایسے شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان کام کرنے والوں کو ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے!
اللہ نے بہت سے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، لیکن صحت کے مسائل کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے، معاشرتی امور کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک کام کر کے یہ کام کرنے والوں جتنا اجر ضرور پا سکتے ہیں۔ تھوڑی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو کسی آدمی کو حج کروا دیں، اس کو حج کے وسائل مہیا کر دیں، پورے حج کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے دست و بازو بن جائیں، دین کا کام کرنے جتنا اجر ملے گا۔ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، روزہ افطار کروا دے، مکمل روزے کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور فرمایا اس شخص کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، دونوں کو برابر سا اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسی عظیم نصیحتیں ہیں، انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ تھی، خلاصہ کلام یہ ہے، حج نہیں کر سکتے تو حج کا ثواب پانے والے امور تو کر سکتے ہو، وہ بجا لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق، اخلاص، تقوی، للہیت اور ایک دوسرے سے صحابہ کرام کی طرح نیکی کے راستوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما كان عندي والله تعالى اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔